للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کو فنا ہوگی، سب فنا ہو جائیں گے۔ زندگی اور موت اکٹھی چلتی ہیں، لیکن موت یقینی ہوتی ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، اور مرنے کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ دن میں کئی بار موت کو یاد کرو، تاکہ اس دنیا کی لذتوں کے اندر تم مگن نہ ہو جاؤ۔ جب بندہ فوت ہو جائے اور اس کا جنازہ تیار ہو، کتنے بندے جنازہ پڑھیں تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے، جس کی تعداد 100 تک پہنچی ہوئی ہو، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس میت کے لیے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ 100 کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جنازوں کے اوپر جب جایا جاتا ہے تو بائیں مانا جاتے ہیں کہ میں اس لیے ان کے جنازے پہ جا رہا ہوں، وہ کل میرے اوپر آئیں گے، یا کسی کے والد کا جنازہ ہے، میں اس کے اوپر اس لیے جا رہا ہوں کہ کل میرا والد مرے گا تو وہ بھی آئیں گے۔ حالانکہ مسلمان کے اوپر حقوق میں سے ایک حق ہے، اگر مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھو۔ اگر فقط اس لیے آپ گائے کہ یار وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور ممکن ہے آپ کی وجہ سے اس مرحوم کو بھی ثواب نہ ملے، اس لیے آپ تو ثواب کی نیت سے نہیں گئے، آپ تو اس کو بخشوانے بھی نہیں گئے تھے، آپ تو جو زندہ تھے ان کو راضی کرنے گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بیٹا مدینہ اور مکہ کے درمیان فوت ہوا، میت تیار ہو گئی۔ جب جنازہ تیار ہوا تو انہوں نے کسی کو حکم دیا، جا کے دیکھو کتنے بندے ہیں۔ جب بندے دیکھے اور پوچھا کہ کتنے بندے ہیں جنازہ پڑھنے والے، کیا 40 ہوں گے؟ تو کہنے والے نے کہا جی 40 ہوں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 40 بندے اگر کسی میت کے اوپر جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب جنازہ ہو جاتا ہے، جو مسئلے شروع ہوتے ہیں بعد میں ہوتے ہیں۔ میت کے گھر کھانا اعلان ہو رہے تھے، جنازہ گاہ میں کھانا کھا کے جانا جی۔ لوگ کھانا کھاتے بھی ہیں اور کھانے کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ چاول اچھے نہیں بنے ہوئے تھے، حالانکہ میت کے گھر 3 دن کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، اس کا ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ جی ہمارے گاؤں میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، جی وہ کمیٹی کھانا بناتی ہے، میت والے تھوڑی بناتے ہیں۔ اچھا، کمیٹی والے اس کا کھانا بناتے ہیں جو چندہ دیتا ہے، اسی کے لیے کرسیاں لاتے ہیں جو چندہ دیتا ہے۔ اگر اس گاؤں میں، اس محلے میں کوئی ایسا بھی بندہ ہو، فوت ہو جائے، غریب جو ماہانہ چندہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو کھانا نہیں بنتا، اسی لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے میت کے گھر والے نہیں دے رہے، کوئی اور دے رہا ہے، تو اس غریب کے لیے بھی دیتے نا، چندہ نہ دینے والے کے لیے بھی دیتے نا، وہاں تو کوئی نہیں ہو۔ پھر اتنے اخراجات، اتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں میت کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے شادی کے ولیمے کا مینیو بنتا ہے، اسی طرح آج کل میت کا بھی بنتا ہے جی۔ آپ اصالہ ثواب کل کریں، آپ 10واں کریں، آپ 40ویں کریں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اصالہ ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ اتنے اخراجات کر دیتے ہیں کہ ساتھ غریب نے بھی مرنا ہے یار۔ ایک عالم دین بندہ، اس کے بقول میت جب مر جاتا ہے تو فوراً رونا بھی نہیں آتا جی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولتے پہلے تو ہم سوچتے ہیں اس کے لیے یار وہ کھانے کا بندوبست کرنا ہے جو لوگ آئیں گے،
پھر کل کے لیے بندوبست اتنا اخراجات آئیں گے، پھر یہ پھر وہ، اس کے بعد پھر جا کے اطلاع دیتے ہیں کہ جی اب مرحوم ہو گیا جی آ جاؤ۔ اس لیے اصالِ ثواب ویسے بھی ہو سکتا ہے، آپ ختم شریف پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، ایسے دعا کر دیں، بغیر لنگر کے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ ضروری ہو کھانا دینا تو آپ دال پکائیں نا، کتنے بندے بیٹھتے ہیں، آج کل تو بوفے لگتے ہیں بھائی جان، بوفے، مردہ ہو گیا جی، بوفے لگ گئے، مٹن کھا رہے ہیں لوگ، بریانیاں کھا رہے ہیں، میٹھے کھا رہے ہیں، کارڈ بنتے ہیں، کارڈ، کل کے اوپر وہی جائے گا جس کو کارڈ ملے گا۔ شادیوں کے کارڈ بنتے ہیں یار، خوشیوں کے کارڈ بنتے ہیں، یہ کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ انتظار کر رہے تھے ہمارا کب مرحوم ہوگا تاکہ ہم بھی کارڈ بانٹیں؟ رحم کھائیں غریب لوگوں کے اوپر۔ یہ سب سے زیادہ قصوروار امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ عام ہوتا ہے، وہ والد صاحب کی زندگی میں اتنا خرچہ نہیں کرتے، مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایسے کھابے کھول دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ علمان الحفیظ۔ اگر کوئی امیر بندہ یہ قدم اٹھائے کہ کوئی اس کا فوت ہو گیا اور وہ کوئی اخراجات نہیں، کوئی کھانے کا اعلان نہیں ہوا جی کھانا نہیں ہوگا، اور کل کے اوپر سمپل مسجد میں گئے، نماز ظہر پڑھی، ختم پڑھا، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زیادہ سے زیادہ ایک ایک کھجور بانٹ دینا، پھر دیکھیں لوگ کس طرح آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بھی جیتے ہیں، اور آرام اور سکون کے ساتھ کوئی ایسا صدقہ کرے نا جو دائمی ہو۔ آپ کسی کو گھر بنا کے دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ نے 10 لاکھ 40ویں کے اوپر لگا دیا، آپ مسجد بنا لینا اس کے لیے، آپ آپ کسی مدرسے میں پیسے دے دیں، آپ کسی غریب کو گھر بنا کے دے دیں، آپ کوئی نلکے لگوا کے دے دیں کہ جہاں لوگ ساری زندگی پانی پیتے رہیں گے، دعا ہوتی رہے گی، لیکن اس میں بلے بلے نہیں ہوتی نا، بلے بلے تو اس ٹائم ہوگی جب 40واں ہوگا، لوگ آئیں گے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، ماشاءاللہ جی آپ نے تو بڑا زبردست کھانا بنایا، کدھر سے بنایا جی؟ لوگ یہ بھی پوچھ کدھر سے بنوایا، تاکہ ہمارا بھی آگے آنے والا ایک انشاءاللہ فوت ہوگا کوئی نہ کوئی تو ہم بھی ادھر سے کھانا بنائیں گے۔ اس لیے یہ رواج ختم کریں، ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، علماء حضرات کا بھی، کچھ نہیں کہتے کہ یار لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں یہ کیا اصالِ ثواب کے قائل نہیں ہیں، سب اصالِ ثواب کے قائل ہیں، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر اضافی بنڈل ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔